السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور وزیر اعظم کا یہ دورہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل تصور کیا جا رہا ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس دورے کے بعد پاکستان کے لیے مزید اچھی خبریں آنے کے بھی امکانات ہیں۔ بہرحال یہ 3 دن کا مفصل دورہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے مقاصد کیا ہیں، اور بالخصوص جو گلوبلی چینجز ہو رہی ہیں اس تناظر میں یہ دورہ کتنا اہم ہے، اس سے متعلق ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ رہی ہے وہ گزشتہ روز ہونے والی پارلیمان کی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہے، اور اس میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خطاب کیا، اور یہ طے ہوا تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس میٹنگ میں شریک ہوئی ہیں، پارلیمانی جماعتیں، تمام وزراء اعلیٰ صوبوں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں، سب نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ جو دہشت گردی کا ناصور ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ پاکستانی قوم نے پہلے بھی اس کا مقابلہ کیا ہے، اور اب بھی پاکستانی قوم اس کا مقابلہ کرے گی۔ اس موقع پہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جو گفتگو کی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے۔ ایک اور جو سگنیفیکنٹ بات ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جو گورننس کا گیپ ہے ہمارے جوان وہ اپنی جانوں کی قربانی سے پورا کر رہے ہیں۔ یہ کس طرف اشارہ ہے، اور اب ایک جانب جو آپریشنز ہونے ہیں اس کے علاوہ دوسری جو سمت ہے گورننس کی، اس پر کیا کام کرنا ہوگا دہشت گردی قابو کرنے کے لیے، اس سے متعلق آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ پی ٹی آئی مولانا قربتیں کیا بڑھیں گی، کیونکہ گزشتہ روز مولانا نے پی ٹی آئی سے متعلق کہا کہ وہ یہاں موجود نہیں، اور یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی ہے۔ اب کیا جو قربتیں ہو رہی تھیں اس میں کوئی کنکریٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، یا ابھی صرف دور چلیں گے ملاقاتوں کے؟ آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، پرائم منسٹر صاحب کا دورہ، ویسے تو سعودی عرب انہوں نے پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ جو ان کا دور ہے اس میں کافی زیادہ دورے کیے ہیں، لیکن 3 دن کا دورہ اور برادر اسلامی ملک کے ساتھ اہمیت کیا ہے، کیا توقع کی جا رہی ہے، اور اس میں کیا بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اب ایسا سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ تو کسی سے مخفی نہیں ہے، اور ہم کوئی اہم معاملہ بین الاقوامی ہو، علاقائی ہو یا ہمارا قومی ہو، وہ سعودی عرب سے مشورہ کرتے ہیں، اور سعودی عرب بھی اہم معاملات میں ہمیشہ ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہم سے مشورے کا طالب ہوتا ہے۔ اس وقت 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں پاکستان کے نقطہ نظر سے اور سعودی عرب کے نقطہ نظر سے۔ ایک تو ٹرمپ رجیم کا آنا، اور اسرائیل کے حوالے سے ٹرمپ رجیم کا جو نقطہ نظر ہے وہ عربوں کے، مسلمانوں کے، فلسطینیوں کے بالکل برخلاف ہے۔ پہلے بھی جو حکومتیں تھیں امریکہ کی، وہ اسرائیل کی سرپرستی کرتی تھیں، اسرائیل کو اسلحہ بھی دیتی تھیں، اسرائیل کو مالی مدد بھی کرتی تھیں، لیکن فلسطینیوں کو بالکل کرش کرنے اور حماس کے نام پر اسرائیل کو ایک کل کا جو ہے معاملہ وہ نہیں ہوتا تھا، وہ یہ ایک تھوڑا بہت ایک بیلنس کریٹ ہوتا تھا، اور عربوں کی، مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی بات سنی جاتی تھی۔ لیکن اس دفعہ بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے، اور کل جب دوبارہ حملے شروع کی اسرائیل نے، تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے باقاعدہ یہ کہا کہ اسرائیل نے وائٹ ہاؤس سے مشورے کے بعد یہ حملے شروع کیے ہیں۔ تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ پاکستان OIC کا ایک اہم ملک ہونے کی وجہ سے، ایک اسلامی ریاست ہونے کی وجہ سے، اسلامک نیوکلیر اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا بھی اس میں ایک کردار بنتا ہے اور ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ایک تو یہ ایشو لازماً ہوگا جس پر 2 طرفہ مشاورت، اور دوسرا امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک مشکل بھی آن پڑی جو عرب ممالک نے ان کو ایک متبادل پلان دے دیا۔ اگلا یہ ہے کہ جی ایک پلان ٹرمپ نے دیا تھا جس سے اب وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، میں اس پر اصرار نہیں کرتا۔ وہ تو تھا کہ جی حماس کے نام پر 20 لاکھ فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دیں اور یہاں آباد کاری پھر نہیں کی جائے، یہ سارے علاقے جو ہیں آباد کاری کے نام پر اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن متبادل جو پلان، مصر کا پلان جو منظور کیا ہے عرب لیگ نے بھی اور OIC بھی،
آلموسٹ اس کے پیچھے ہے، تو ایک موجود ہے، اس پر ڈسکشن لازمی ہوگی۔ خود پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی لازمی بات ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان سے وزیر اعظم کی بات ہوگی، اور وزیر اعظم چاہیں گے کہ جو اثر و رسوخ سعودی عرب استعمال کر سکتا ہے وہ کرے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، وہ ہے IMF کا وفد آیا جی، اس جائزہ پروگرام تھا، وہ انہوں نے 15 دن یہاں تقریباً 12-13 دن یہاں گزارے، لیکن کوئی سٹیٹمنٹ دیے بغیر روانہ ہو گیا، اور کوئی ابھی تک ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جو اہداف مقرر ہوئے تھے وہ تو پورے ہو چکے ہیں، جی، کوئی چیز ایسی IMF کو نظر نہیں آئی جس پر اعتراض کر سکے، لیکن اسحاق ڈار صاحب جس طرح کہہ چکے ہیں، ظاہر ہے ایک سیاسی ایجنڈا تو ہے، تو اس سلسلے میں بھی لازماً بات ہوگی۔ اگر کہیں فنانسنگ گیپ کا ایشو ہے کوئی، صحیح ہے، اول تو نظر نہیں آتا، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ شاہ صاحب یہ تو خیر آلموسٹ جو سرکاری بیان آیا ہے اس میں بھی یہی باتیں اب ثابت ہو رہی ہیں جو آپ نے بتایا کہ مقاصد تو یہی ہیں، باقی اب دیکھتے ہیں کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو دورے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، کل جو آرمی چیف نے بات کی، ان کی جو ساری اسپیچ آئی ہمارے پاس، جو رپورٹ ہوا، اس میں ایک بڑا اہم نکتہ تھا۔ وہ نکتہ یہ تھا کہ ہم گورننس کے گیپ کو کب تک جانوں کی قربانی پیش کر کے پورا کرتے رہیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس سے متعلق ہم آئے روز اپنے پروگرامز میں بھی بات کرتے ہیں کہ گورننس ایک بنیادی ایشو ہے، یعنی اس بات کا ادراک تو ہر سطح پہ موجود ہے کہ بلوچستان میں گورننس کا ایشو ہی مسائل کو جنم دے رہا ہے۔ یہ پیغام اسپیسیفکلی بلوچستان کے لیے ہے، KP کے لیے بھی ہے، پنجاب کے لیے بھی ہے، باقی سب کے لیے ہے، اور اس کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو آرمی چیف نے بات کی وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اظہر من شمس سمجھنا چاہیے کہ نوشتہ دیوار ہے، سب کو پتہ ہے، لکھا نظر آ رہا ہے کہ گورننس کی خرابی کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور دہشت گردی بھی ان میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، یہ گورننس کی خرابی ہی ہے۔ کراچی میں ہر روز آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ جناب سڑک پہ گولی مار دی فلاں آدمی کو، لاہور میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر ایک مضبوط، مؤثر، فعال مشینری کام کر رہی ہو تو کسی کی جرت ہے کہ سڑک پہ سب کے سامنے کوئی کسی کی جان لے سکے۔ اور تو اور اسلام آباد اب ارشاد اب اسلام آباد میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے، کرائمز اتنے زیادہ ہیں۔ اچھا، لیکن یہ جو دہشت گردی کا ہے اس میں بھی یہی چیز ہے کہ ایک دہشت گرد یا ایک ٹولہ جو ہے وہ جب نکلتا ہے تو وہ ہمارے گورننس کا جو گیپ ہے، جو خرابی ہے، جو کمزوریوں سے فائدہ اٹھا گیا پہنچتا ہے نا۔ دوسرے ملک سے اگر ہمارے ہاں پہنچتا ہے یا کسی دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہ پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے ان کمزوریوں کا جو ہمارے گورننس سسٹم میں موجود ہیں۔ کہیں پولیس کی کمزوری ہے، کہیں انتظامیہ کی کمزوری ہے، کہیں عوام کی عدم دلچسپی ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میجرلی رشوت ستانی ہے، رشوت ستانی ہے، کہیں پیسہ چلتا ہے، کہیں تعلقات چلتے ہیں، کہیں مسلک اور لسانی اور نسلی عصبیتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں فوج بھی قربانی دے رہی ہے، پولیس بھی قربانی دے رہی ہے، FC بھی قربانی دے رہی ہے، باقی جو ادارے سرکاری اور عوام بھی قربانی دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے پچھلے کئی سال سے ہو رہا ہے تو وہ عام آدمی کا ہوا ہے۔ یہ جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں اس میں صرف نشانہ خواہ سیکورٹی فورسز ہوں، لیکن عام آدمی بھی شہید ہوتا ہے۔ تو اب وقت یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزوں کو کور کیا گیا تھا، اور بعد میں جو 14 نکات آئے اس میں بھی یہ تھا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو سیاسی ترجیحات ہیں، ہماری گروہی ترجیحات ہیں، ہماری جماعتی ترجیحات ہیں، وہ حاوی ہو جاتی ہیں کہ جس میرٹ آپ اگر نہیں لائیں گے اور کہیں بھی کمزوری دکھائیں گے میرٹ میں، آپ تقرر کریں گے میرٹ کے بغیر نااہل لوگوں کو، نالائق لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو، تب گورننس آپ کی خراب ہوگی۔ اگر تقرر تبادلے میں آپ سفارش کا عمل دخل ہوگا، تعلقات کی بنیاد پر، ذاتی ناپسند کی بنیاد پر ہوگا، رشتہ داری کی بنیاد پر ہوگا، اقربا پروری ہوگی،
تب آپ کی گورننس خراب ہوگی. اگر آپ معاملات کو اپنے اور پرائے کے نقطہ نظر سے دیکھیں کہ یہ میرا ہے، اس کو فیور دینی ہے، یہ میرا مخالف ہے، جو ہمارے یہاں رائج ہے انفارچونیٹلی، تو اس کے نتائج یہی نکلیں گے جو نکل رہے ہیں. یہ صرف سمپل ایشو یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر ملکی طاقت ہے اور وہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہی ہے، وہ فائدہ ہماری ان کمزوریوں کا اٹھا رہی ہے، اٹھایا جا رہا ہے. یہ حکومت خواہ قومی ہو، وفاقی ہو، صوبائی ہو، خواہ نچلی سطح پر ایک پٹواری ہو یا ایک پولیس اہلکار ہو یا لوکل گورنمنٹ ہو، یہ سب کو جب سیم پیج پر لا کے یہ نہیں طے کر لیا جائے گا کہ اب یہاں کوئی کمزوری نہیں دکھائی جائے گی کسی حوالے سے، اس وقت تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور آخر ہم کتنا خون دیں؟ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، اس پہ ہم بات کرتے ہیں مزید بھی. قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قاہرہ صاحب کل نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی، آپ کی نظر میں اس میٹنگ میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے، اہم فیصلہ کیا ہے، اور اس پر عمل درآمد کی کوئی ڈیڈ لائن بھی ہے؟ دیکھیے یہ ایک طویل صورتحال ہے جو سیکیورٹی پیراڈائم کے بہت ساری جہتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ اتفاق رائے کل نظر آیا. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اس میٹنگ کا بائیکاٹ کر کے کوئی اچھا ثبوت نہیں دیا، لیکن باقی ساری قومی جماعتیں جو تھیں وہ اس میں شامل ہوئیں، اور بریفنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری قوت کے ساتھ اس جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے، جو بندوق بردار ہے، اس کے خلاف بھرپور طاقت کا استعمال کیا جائے گا. ہاں، جو لوگ پرامن ہیں، آئین کے تحت چلنا چاہتے ہیں چلتے ہیں، اور وہ ان کو ان کے جو رائٹس کے اوپر یا ان کا کوئی ایشوز ہیں ان کے اوپر بالکل بات ہونی چاہیے. پہلے بھی کی گئی ہے، اب بھی ہونی چاہیے، اور وہاں کے ڈائنامکس کے اوپر بلوچستان کی جماعتوں سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں ڈائلاگ کی ضرورت ہے وہاں ڈائلاگ کیا جائے، بٹ ادروائز جہاں آپریشنز کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، جہاں بندوق بردار ہے، اس کے خلاف بندوق استعمال کرنی پڑے گی، اور کوئی رستہ نہیں ہے ان کے خلاف. تو قاہرہ صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا بلوچستان کے ضمن میں کہ ابھی جہاں مذاکرات کی ضرورت، کیا ابھی بھی مذاکرات کی گنجائش ہے؟ کیونکہ وہ تو علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف، تو کہیں کسی سطح پہ ابھی مذاکرات کی گنجائش موجود ہے؟ ارشاد صاحب، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جو بندوق اٹھائے ہیں ان کے خلاف بندوق اٹھانی ہوگی، اور جو امن کے خواہاں ہیں ان سے ڈائلاگ کر کے ان کے گریوانسز اور بلوچستان کے قومی ایشوز ہیں، بلوچستان کے صوبائی ایشوز ہیں، وہاں کے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، ان کے گریوانسز دور کرنے چاہیے. لیکن جو بندوق اٹھا کے حکومت پاکستان کو اور پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرتا ہے، اس کے ساتھ بالکل کوئی رعایت ممکن نہیں. بالکل ٹھیک، صحیح ہے. اچھا، ایک بات آرمی چیف نے کہی وہاں میٹنگ میں کہ گورننس کا جو گیپ ہے اس کی وجہ سے ہم خون سے اس گیپ کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، صرف فوج کے جوان ہی نہیں، پولیس کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، عام لوگ بھی شہادتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری سول حکومتیں جو ہیں وہ گورننس بہتر نہیں کرتی، اور کیا واقعی یہ گورننس کا گیپ سے ہی یہ فائدہ اٹھا کے دہشت گرد ہم پر چڑھ دوڑے ہیں؟ یہ گورننس کے ایشوز تو ہیں. آرمی چیف کی باتیں جو تھیں اس پہ بہت ساری اچھی باتیں تھیں، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے جو تلخی کی باتیں ہیں ان کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. گیپس تو موجود ہیں، گورننس کے بڑے سیریس ایشوز ہیں، اور فوج کے جوان جو ہیں وہ آرمی چیف نے بطور ادارے کے سربراہ کے یہ بات یہی کہنی ہے، انہی کا حق بنتا ہے کہنا. لیکن وہ جوان صرف آرمی کے جوان تو نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی بیٹے ہیں، وہ آپ کے بھی بیٹے ہیں، اس قوم کے بچے ہیں. تو یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، لیکن وہ بطور آرمی چیف کے، بطور ادارے کے سربراہ کے، ان کا یہی بنتا ہے کہنا. اور ہمیں ایک ایک سپاہی کو لگنے والے ایک ایک زخم کا تکلیف ہے، اس سے ایک ایک قطرے خون کی تکلیف ہے. گورننس کے فیلئر کی ایک لمبی کہانی ہے، پولیٹیکل پروسیس کو نہ چلنا،
اور اس کے اندر جو گیپس آئے ہیں اس میں سیاستدانوں کا یا سول حکومتوں کا کتنا قصور ہے، باقی فیکٹرز کیا کیا ہیں، اس ملک کے اندر جو طالبانائزیشن کی گئی ہے، جو بندوق کے ساتھ سیاسی جتھوں کو یا پرائیویٹ گروپس کو لڑائی گئی ہے، اس کی بہت ساری جہتیں ہیں جس نے الٹیمیٹلی کلمینیٹ ہو کے ہمارے لیے یہ صورتحال پیدا کی ہے جس کا آج ہمیں صحیح ہے۔ نہیں، اب قاری صاحب کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اب یہ سیاسی جماعتیں اور جو جماعتیں خاص طور پر حکومت میں ہیں اس وقت 2002 سے تو یہ مسلسل جمہوریت چل رہی ہے، وہ مل بیٹھ کے یہ بری حکمرانی کے تدارک کے لیے کوئی تجاویز مرتب کریں؟ بری حکمرانی کے لیے تجاویز کی ضرورت نہیں ہے، عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پروسیسز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پاکستان کے عوام کو ٹھیک جو ہے نا اس کو بھی اٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ صرف درس دینے سے تو کبھی تاریخ میں انسانی معاشرے ٹھیک نہیں ہو گئے۔ انبیاء کے ادوار میں بھی، انبیاء کے دور میں ڈائریکٹ ان سے ہدایت لینے کے بعد کچھ عرصے کے بعد لوگ وہ ہدایت کے راستے سے ہٹنا شروع ہو گئے تھے۔ تو ہمیں انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو۔ یہ بات بڑی سمپل ہے کہ اس میں سیاستدانوں کو بھی اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، اپنی عادات کو درست کرنا ہے، عدلیہ کو بھی کرنا ہے، میڈیا کو بھی کرنا ہے، کاروباری طبقے کو بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے سیاستدان واحد طبقہ نہیں ہے۔ سیاستدان خالی لیڈر نہیں ہوتا، یہ پورے سماج کے رویے بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ رویے بدلیں گے جس دن لوگ بھی میرٹ کا ذکر کریں گے، لوگ بھی میرٹ کے اوپر ذکر کریں گے، اپنے فیصلے کریں گے۔ اس ملک کے اندر ووٹ ڈالتے ہوئے صرف جذبات میں نہیں، صرف کسی کے بہکاوے میں آ کے نہیں، صرف سوشل میڈیا ٹرینڈ کے ساتھ نہیں، صرف چند علماء کی بحثوں میں آ کے نہیں، بلکہ لوگ اپنی فکر کو استعمال کرتے ہوئے بہتر اور اہل کردار جو ہیں ان کو آگے لے کے آئیں گے، تب بہتری کا عمل شروع ہوگا۔ قاری صاحب جب سیاستدان حکمرانی کا حق حاصل کرتے ہیں، ساری مراعات لیتے ہیں، عوام پہ ٹیکس عائد کرتے ہیں، تو پھر ان کے فرائض بڑھ جاتے ہیں نا، ان کا ہی بیسیکلی فرض تو پھر انہی کا رہ جاتا ہے نا۔ صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیاستدان کا سب سے پہلا کردار، لیکن اس میں دوسرا کردار یہ بھی ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ صرف سیاستدان، کتنا رول ہے سیاستدان کا۔ اب ارشاد عارف صاحب کو میں نے بتانا ہے کہ سیاستدان کو کیسے چنا جاتا ہے، ہمیں لوگ ووٹ کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ سچ بولنے پہ، اچھے کردار پہ، اچھے ماضی پہ، بہتر محنت کرنے پہ۔ کیسے مجھے ووٹ ملتے ہیں؟ آپ نے کبھی آگے الیکشن لڑ کے دیکھا ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ تو لوگوں کی کنسیڈریشن ہی نہیں ہے۔ نہیں تو ہم تو اسی وجہ سے ہم تو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جو کام ہمارے کرنے کا نہیں ہم نہ کریں۔ آپ اس چیز نہیں سوچتے کہ یہ معاشرہ وہ نہیں ہے، اور ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ معاشرہ تو وہ نہیں ہے لیکن آپ ایسے ہو جاؤ۔ ہم پہ جب تک سماجی دباؤ نہیں آئے گا نا جی ارشاد صاحب، یہ یاد رکھیے۔ ہم تو کوئی پازیٹیو آپ کو مشورہ بھی دیں، کوئی تجویز بھی دیں، آپ گلا دبانے پہ آ جاتے ہیں، یعنی سیاستدان۔ سر میں تو آپ کا قاری ہوں، میں تو آپ کو سنتا ہوں، آپ سے ہدایتیں لیتا ہوں، میں تو آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری رائے جاہل آدمی کی رائے ہو۔ اچھا قاری صاحب معاملہ یہ ہے، بلوچستان کے معاملے پہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت بنی وفاق ملاز، تو آپ نے آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا تھا۔ آغاز حقوق بلوچستان کے کیا اثرات رہے، اور یہ جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پیکیج یا وہ جو ساری پلاننگ تھی وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور اب یہ اتنی شدت کے ساتھ یہ تنظیمیں جو علیحدگی پسند تنظیمیں یہ آگے بڑھ رہی ہیں؟ یہ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے تنظیمیں، یہ بہت پرانے کے روپ موجود ہیں، اور اس کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے سپورٹیں ملتی رہتی ہیں۔ یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے، اس کو سادہ نہیں لینا چاہیے، لیکن آج کی پیداوار نہیں، اور یہ تسلسل ہے کافی عرصے سے اس فکر کا، اور بہت سارے سیاستدان بھی بلوچستان کے وہ ہیں جن کے فیملی کے لوگ ہی وہ پالیٹکس میں ہیں، وہ آئینی سیاست کرتے ہیں، اور وہ دوسری طرف والے بھی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بھی ایک وہاں کی جہتیں ہیں کئی ساری، میں اس پہ بحث نہیں کرتا اس وقت، لیکن آغاز بلوچستان اور نیشنل ایکشن پلان، یہ دو کام ہوئے تھے ہمارے دور میں، اور نیشنل ایکشن پلان سے بھی جب اس پہ عمل درآمد شروع ہوا تو اس پہ بہت بہتری آئی تھی، آپریشنز بھی ہوئے اور دیگر اقدامات بھی اٹھائے گئے تھے، اعتماد سازی بھی ہوئی تھی، اس سے بہتری آئی۔ بلوچستان کو بھی آغاز حقوق بلوچستان سے حقوق دیے گئے،
ان کے جو پروونشل اٹانومی کا ایشو تھا کافی حد تک ایڈریس کیا گیا. لیکن یہ کسی ایک وقت میں تو آپ ماضی کے گیپ دور کرتے ہیں نا جی. پھر یہ عمل تسلسل کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایک حکومت نے کیا دوسری حکومت نے آگے بلاک کر دیا. ہم نے آ کے طالبان کے خلاف ایکشن کیے, عمران خان صاحب نے آ کے طالبان کو کہا نہیں یہ تو میرے بھائی ہیں, میں نے ان کو آباد کرنا ہے, اور ان کو بندوقوں کے ساتھ آگے آباد ہونے کا حق دے دیا اور ان کے لیے ان کے وکیل بن کے کھڑے ہو گئے. تو یہ اسی طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو یہ عمل جو ہے یہ تسلسل پالیسی کا چاہیے. یہی بات ہم خان صاحب کو بھی کہتے رہے, یہی بات ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے سیکورٹی ایشوز اور پاکستان کی اکانومی پہ ایک قومی موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے قومی جرگہ ہی کام آ سکتا ہے, قومی جماعتیں ہی بیٹھ کے فیصلے کر سکتی ہیں. لیکن کیا کریں, اس میں بھی خان صاحب آگے آنے کو تیار نہیں ہے, مل بیٹھنے کو تیار نہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ اب جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, آپ کی پیپلز پارٹی کی بطور ایک سیاسی جماعت کے جس کے پاس ایوان صدر بھی ہے اور بلوچستان کی اور سندھ کی حکومت بھی ہے, آپ مذاکرات اور آپریشن کے عمل کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں یا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اب آپریشن ہی واحد حل ہے, کیونکہ خواہ وہ کے پی کے میں کام کرنے والی تنظیمیں ہوں, دہشت گرد ہوں, یا بلوچستان کے وہ پاکستان کی سلامتی کے در پہ ہیں, پاکستان کی آزادی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں, اور ان میں سے جو لوگ اپنے آپ کو ظاہر بھی کریں, کیونکہ یہ بھی تو تجربہ ہوا نا ظہری صاحب کے دور میں, مالک صاحب کے دور میں, کہ کچھ لوگوں نے ہتھیار ڈالے, آئے اور پیسے ویسے لیے اور اس کے بعد پھر دوبارہ جا کے معلومات لے کے وہاں پہنچ گئے. تو اس میں پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی پالیسی بڑی سمپل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بندوق اٹھائے ہوئے ہیں ان کے خلاف بندوق اٹھانی چاہیے. ڈائلاگ تو جنگوں میں بھی جاری رہتے ہیں. اگر کوئی لوگ ڈائلاگ پہ آنا چاہتے ہیں, آنا چاہیں اور امن کے راستے کو اختیار کرنا چاہیں تو ان کے لیے راستہ کھولنا چاہیے, باوجود اس کے کہ ہم ڈسے ہوئے ہیں ماضی کے. لیکن آج پھر اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. ایک فکری جہاد ہے اور ایک عملی جہاد ہے, دونوں کرنے ہیں. قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب نے. بچر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بچر صاحب آج آپ نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے جو پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے اس کے خلاف, لیکن پنجاب حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہماری 1 سالہ کارکردگی آپ کے جو 4 سالہ کارکردگی تھی اس پہ بھاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جو اس نے کیا ہے نا کہ وہ ایک 60 صفحات کا ایک ڈرامہ ہے جو سارا سامنے آ گیا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جتنے بھی منصوبے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیے ہیں, وہ منصوبے یوٹیلائزیشن آف بجٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ صحت جیسے شعبے میں ابھی تک انہوں نے تقریباً ایک رکھا ہے 20% ان کا بجٹ صحت جیسے شعبے میں جنہوں نے 1 سال میں کیا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت جو حالات ہیں انہوں نے ٹوٹل یوٹیلائزیشن کی 35% ہوئی ہے. تو جب اگر یہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں تو اے ڈی پی کی یوٹیلائزیشن 35% کیسے ہو سکتی ہے, مجھے یہ بتایا جائے. اگر آپ کام کر رہی ہیں, اب تصویریں لگانے سے اور تختیاں لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. تصویریں لگانے اور فیصل بھائی تختیاں لگانے سے کیا ہوگا, مجھے یہ بتایا جائے. تو اس وقت یہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے منصوبوں کو, جس میں کسان کارڈ ہے, جس میں ہمت کارڈ ہے, جس میں اسکالرشپ پروگرامز ہیں, جس میں ہمارا صحت کارڈ تھا, اس کو پتہ نہیں اس نے کس طرح یہ کروڑ فروڑ کے اس نے کیا ہے, یہ ساری چیزیں ابھی تھوڑی دیر تک ہم انشاءاللہ منظر عام پہ لا رہے ہیں. بجا صاحب یہ فرمائیں کہ جو بنیادی سوال تھا وہ یہی تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ایک حکومت ہے پنجاب میں وہ کام کر رہی ہے جو نظر بھی آ رہا ہے, آپ اس کے خلاف ہیں, ایک وائٹ پیپر لا رہے ہیں, لیکن عملی صورتحال یہ ہے 1 سال میں جب بھی آپ نے عوام کو یہاں سے موبلائز کرنے کی کوشش کی,
दावा ये है हुकूमत का कि अवाम ने आपका साथ नहीं दिया, वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमैन हैं, हुकूमत के रवैये से मुतमैन हैं, हुकूमत की जो सियासी पॉलिसी से मुतमैन हैं, जबकि आपके लीडरान कराम जो हैं वो इस मामले में ना अवाम को मोबिलाइज़ कर सके हैं, ना कायल कर सके हैं और ना कोई मुतबादिल प्लान पेश कर सके हैं। जनाब, मैं इसमें आपको ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि एक चीज़ आप देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे FIRs कितने हैं। अगर आप 26 नवंबर को ही देख लें तो तकरीबन मोर देन 20,000 बंदा तो इन्होंने नामालूम रखा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब के लोग नहीं हैं बकौल इनके, तो ये हमें ये FIRs क्यों देते हैं, ये लाहौर को और पूरे पंजाब को बंद क्यों करते हैं किंजरा नुमा जेल। मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे पास लोग नहीं हैं, हमारे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग सर इन्होंने 16 MP और 9 MP भी इन्होंने बंद किए, तो मोर देन 20,000 लोगों पे नामालूम FIRs हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा मामला है ये इस वक्त इनकी लफाजी पे बुनियाद है। और इस वक्त जो असल सूरत हाल है पंजाब की, पंजाब का एक इरशाद आरिफ साहब आप पुराने माशाल्लाह रखते हैं ज़माने पे नज़र, तो बात ये है कि एक दफ़ा आप इनको कह दें कि ये हमें फस्तायत और ये सिर्फ पुलिस की फस्तायत नहीं, आप भी कोई पता साथ जो है उनसे बचाने, उनसे उनको ये फस्तायत न करें। साहब यहाँ तो ये पंजाब में हमने ये भी देखा जब उस बुज़दार साहब का दौर था या आपकी हुकूमत थी, मुस्लिम लीग तो पूरी की पूरी पार्टी ही अंदर थी, किसका नाम लें, किसको छोड़ें, किसको रखें। बहरहाल ये तो उनके साथ भी होता रहा, लेकिन मरियम नवाज़ जब नैब पेशी पे जाती थी, बाकी जगहों पे जाती थी, तो कारकुन उनका उनके साथ निकलता था। बहरहाल आपकी जो क़यादत ख़ुद अभी रूपोश है वो कारकुन को निकालने में कामयाब नहीं हुई है कि अलहदा बात है, लेकिन एक इंतहाई इस वक्त जो आप पे तनकीद हो रही है और आपके साथ आपके जिनके साथ एक इत्तेहाद मुतवक्के है मौलाना के साथ, वो भी कल मायूस दिखाई दिए कि जब आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो पार्लिमान की है उसमें बतौर जमात पहले कह के फिर शिरकत नहीं की, फिर एक उज़र पेश किया कि बानी से मुलाकात नहीं हुई, तो ये सारे रवैये आपके कारकुन भी तो यकीनी तौर पे देख रहे हैं। देखिए सर, बात ये रवैया जो कारकुन देख रहे हैं, हमारा कोई ये रवैया ये इस तरह नहीं है कि हम कोई इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मामले में उतनी मुहब्बत है जितने एक आम आदमी है। मुझे ये बताया जाए कि हमने 14 बंदों के नाम दे दिए फैसल भाई, जब 14 बंदों के हमने नाम दे दिए तो उनको मुलाकात करवाने के लिए उनमें से 3-4 बंदों की अगर मुलाकात करवा दी जाती तो क्या हर्ज होता। यानी ये चीज़ें आप खुद देखें ना जी, तो उसमें ये क्या होता कि हम ये जो कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें आप खुद देखें कि अगर मुलाकात हो जाती है और मुलाकात में सियासी लोग सियासी बातें करते हैं, 6 माह हो गए खान साहब की मुलाकात नहीं हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि 6 माह में सियासी टेम्परेचर डाउन हो जाता कि अगर तबादला से खान साहब की मुलाकात नहीं होने देते। अगर आज ये मुलाकात करवा देते 2 दिन, ये क्या वो ज़रूरी था कि हैफाजत भी ये सारा काम करते? 2 दिन बाद अगर ये कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हो जाती तो क़यामत ना आ जाती। ये फरमाएं कि मौलाना फजल रहमान साहब से जो मामला है इत्तेहाद का, अभी तक वो निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, और उसकी वजह जो बताते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के लोग, वो ये कहते हैं कि जी हम अपने रिजर्वेशन पेश करते हैं असद कैसर साहब को, वो कहते हैं कि जनाब हम 2 दिन में जवाब दे देंगे, हफ्ता गुजर जाता है बल्कि महीना गुजर गया, कोई जवाब ही नहीं आता। और ये एक उज़्र आपने बना लिया है कि जनाब खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। खान साहब से अगर मुलाकात ना नहीं होती या ना हो तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी मुअत्तल है, आपकी पार्टी कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, ना कौमी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, ना इत्तेहाद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। कि आपका हुक्म था, आप भाई हैं, तो मैं इनकार नहीं कर सका, इसलिए ज़रा शोर आ रहा है। अच्छा सर, रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी लीडर हो, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसके लीडर से अगर मुलाकात करा दी जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी क़यामत आ जाती। पार्टी मुअत्तल नहीं है या हम कोई एक जगह पे हमारा स्टेटस को नहीं हो गया, लेकिन पार्टी लीडर से तो हमें बात करने दी जाए। अब उधर से हमें ये कहते हैं
بلاتے ہیں ادھر سے یہ ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے. سر کون سا ایسا قانون ہے جس کے تحت آپ عام اپنے لیڈر سے ملاقات بھی نہ کروائیں؟ یعنی مجھے بتا ملک صاحب 4 وکیل آپ کے کل ملے, 4 وکیل ملے, ایسے ضروری معاملات پہ پیغام رسانی تو ان کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. نہیں, اس میں ایک چیئرمین ہے پارٹی کا, ایک سیکرٹری جنرل ہے. ایک چیئرمین اور ایک سیکرٹری جنرل ہے. بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ مل رہے ہیں, تو باقی کس نے ملاقات کرنی تھی؟ سر میں عرض کرتا ہوں اگر اس کے ساتھ 2-3 وفد کے اور لوگ بھی مل جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت, اور بلوچستان والوں کو بھی اگر ساتھ لے لیا جاتا, کوئی اور جو ہوا ہے آپ سمجھ لیں کے پی کے سے بھی مسنگ ہے, چلو سی ایم تو گئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے سب کو اکٹھا بٹھانا چاہیے. ہم اس حق میں سب کو اکٹھا بٹھانا چاہیے, سب اکٹھے بیٹھے, اس کے لیے تھوڑا سا نرم کوشش کر لیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ملک احمد خان بچر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب یہ صورتحال ہے, بہرحال پی ٹی آئی کے اپنے جواز ہیں, باقی سیاسی جماعتیں اپنے ہیں, لیکن دیکھیں میں نے عباس صاحب کل بھی کہا تھا یہ عذر لنگ ہے. ان کو جب انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی, حکومت اگر وہ نہیں مانی, ایک ان کا اپنے کارکن کو مطمئن کرنے کے لیے یا اپنے حلقہ اثر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کافی تھا کہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی, وہ نہیں مانی گئی. اس کے باوجود قومی مفاد کے مد نظر, قومی مقاصد کے مد نظر, ملک کو درپیش بحران کے مد نظر ہم جا رہے ہیں وہاں. اور جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا نقطہ نظر اس ہاؤس کے سامنے رکھتے, اپنی تجاویز پیش کرتے, اپنے مشورے پیش کرتے, ایون اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے. یہی بات وہ سب کے سامنے کہتے کہ دیکھیں جی حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے یا خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں کیا, ضد اور ہردرمی کا مظاہرہ کیا ہے, اس کے باوجود ہم ایک وسیع تر قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آ گئے ہیں, اور اب ہماری یہ تجاویز ہیں جو آپ کو قبول کرنی چاہیے یا ہمیں جواب دینا چاہیے کہ اس میں خامی کیا ہے, کمزوری کیا ہے, کیوں نہیں ہے ایسی تجاویز کو. تو ایک تو موقع انہوں نے ضائع کیا, جو پگڈنڈی مل رہی تھی اس کو رازداری بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے وہی ضائع نہیں. اس سے قطع نظر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک یہ تو حقیقت ہے نا کہ اس وقت پاکستان دہشت گردی کے ایک افرید سے نبرداز ماہ ہے, اور وہ روز بروز دیکھیں ایک سیاسی جماعت جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو عوام کا بھاری اعتماد حاصل ہے, اس نے بھی تو بالآخر اس کو فیس کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بچ جائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ صدر مملکت پہنچے ہیں بلوچستان, اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایک اور جو اچھی بات ہے, اقوام متحدہ کے اجلاس میں جو دیگر ممالک ہیں پاکستان کے علاوہ بھی, ان کی طرف سے بھارت کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ کی گئی ہے. انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں, انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں, ان کے خلاف بھارت کے نمائندے کو وہاں پہ بالکل منہ کی کھانی پڑی ہے اور بھارت کو سبکی ہوئی ہے, اور دنیا کے سامنے پھر سے یہ ایشو آیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو مودی اینڈ کمپنی کے دعوے ہیں وہ بھی اپنی جگہ قائم ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ارشاد صاحب کہ جس طرح اسرائیل ایکسپوز ہوا غزہ پہ بربریت کی انتہا کر کے, بھارتی سلسلہ بھی ایک ٹائم آئے گا کہ اسی طرح دیگر قومیں اس کے خلاف بولیں گی؟ دیکھیں بھارت نے پچھلے 20 سال میں بلکہ 25 سال میں جو بڑی کامیابی حاصل کی وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ قرار دیتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میری جمہوریت کو, میری مالی اور اقتصادی ترقی کو خطرہ ہے دہشت گردی سے, اور دہشت گردی جو ہے جو بھی ہوتی ہے حالانکہ نتیجہ وہ ہے جو وہ مظالم کر رہا ہے سکھوں کے ساتھ, وہ ادھر تامل لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے, منی پور میں کر رہا ہے, کشمیر میں کر رہا ہے, کرسچن کے ساتھ کر رہا ہے, بدھوں کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن اس نے ذمہ دار اس کا پاکستان کو قرار دیا, کشمیریوں کو قرار دیا,
اور ان تمام جو تحریکیں چل رہی ہیں جو بھارت سے علیحدگی چاہتی ہیں، بھارت کے مظالم کا شکار ہیں، ان کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے دیا۔ اور دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ جو امریکہ نے چلا رکھی تھی، یورپ نے چلا رکھی تھی افغانستان میں یا کہیں اور، اس کا سارا فائدہ بھارت نے اٹھا لیا۔ ان کو ان پراکسیز کو اپنا الائی بنایا ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جی اس کی جو دہشت گردی تھی، اس کے جو مظالم تھے، اس کی جو فاشزم تھا، اس پر پردہ ڈالا، حتیٰ کہ وہ 5 جولائی 2019 میں وہاں تک پہنچا کہ اس نے ادغام کا اعلان کر دیا کشمیر کے، اور وہ اپنے آئین کو بھی وائلیشن کی، آئین میں ترمیم کر دی۔ لیکن اس سے جو بھارت کا کہ اس سارے اچیومنٹ سے جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا شتر بے مہار ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ اب دنیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اب صرف میں پاکستان تک محدود کیوں رہوں۔ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا تھا، پنجاب میں کرا رہا تھا، کراچی میں کرا رہا تھا، KPK میں کرا رہا تھا، بلوچستان میں کرا رہا تھا، کشمیر میں کرا رہا تھا، ابھی کروا رہا ہے، افغانستان دیکھیں کرا رہا تھا، اب بھی کروا رہا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے اور وہ شتر بے مہار ہوا کہ اس نے اب یہ جو تازہ ترین اب یہ یورپ سے بالخصوص یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور انسانی حقوق کے معاملے پہ وہ اب انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور ممالک کو بھی، ریاستوں کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ اگر بھارت کو کھلی چھٹی دی گئی، صرف چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر بھارت کی سرپرستی کی گئی، معاشی سرپرستی، اقتصادی سرپرستی، مالی سرپرستی، دفاعی اور فوجی سرپرستی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے لیے بھی کل کو خطرہ بنے گا۔ وہ 60 سال تک سوویت یونین کا اتحادی رہا، اس کے ساتھ اس نے فوجی معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن جو ہی سوویت یونین کا انہدام ہوتا ہے، سقوط ہوتا ہے، وہ فوراً امریکہ کی جھولی میں بیٹھ گیا، اور امریکہ کو یہ پٹی پڑھانے لگا کہ جی چین کا مقابلہ میں ہی کر سکتا ہوں۔ بھائی کیا پیدی کا شوربہ، تم چین کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں، سری لنکا کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں، مالدیپ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں، پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں، اور وہ چودھری بننا چاہتا ہے اس خطے کا۔ بھائی جو چودھری ہوتے ہیں خطے کے، تو ان کے 10 اگر دشمن ہوتے ہیں تو 20 دوست بھی ہوتے ہیں، تمہارا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم کسی کے دوست نہیں ہیں۔ تو اب جو لیکن ہماری جو سفارتی سطح پر کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہمیں ایک بھرپور سفارتی مہم چلانے کی ضرورت تھی، دنیا کو باور کرانا تھا کہ ہم تو یہ 76 سال سے آپ کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اب بھگت بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، اب آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک ایسی ٹیررسٹ اسٹیٹ جو امن عالم کے لیے خطرہ ہے، پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، ہمسایوں کے لیے خطرہ ہے، خود یورپ اور کینیڈا کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اس کو نکیل ڈالیں، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ آصف زرداری صاحب کوئٹہ پہنچ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان کا استقبال کیا ہے۔ کیا آصف زرداری، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اور پھر بلوچ ہونے کی وجہ سے بھی آصف زرداری صاحب کا ایک وہاں پہ پذیرائی تو زیادہ ہے، بنیادی سوال انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جو لیڈنگ سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو بلوچستان میں اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کبھی کی نہیں ہے، PMLN ہو یا پیپلز پارٹی ہو، دیگر ہوں، قوم پرست جماعتوں کے ہائی چھوڑا۔ کیا آصف زرداری کسی ڈائیلاگ کو انیشیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو سردار ہیں، سیاسی اکابرین ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، یا یہ ایک رسمی دورہ ہونے والا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس موقع پر یہ دورہ ایک رسمی دورہ ہے۔ یقیناً آصف زرداری صاحب کو احساس ہوا ہے کہ معاملات جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں تو اس میں ان کو مداخلت بھی کرنی چاہیے۔ ان کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو جو بگٹی صاحب کی حکومت ہے یا بلوچستان کی حکومت ہے، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے حکومت کی کارکردگی کو دیکھنا ہے۔ دوسرا، آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے جو امیدیں وابستہ کی تھیں اس کا جائزہ لینا ہے کہ اس کے اثرات اس طرح سے مرتب کیوں نہیں ہوئے، اس کے بعد پائیدار امن کیوں نہیں آ سکا، اس کا بھی انہوں نے جائزہ لینا ہے۔ اور تیسرا، اس وقت جو تازہ ترین خطرہ بلوچستان کو اور پاکستان کو لاحق ہے، اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انہیں یقیناً کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف وہ
حکومت میں شامل لوگوں سے نہ ملیں، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں، اختر مینگل کی پارٹی ہے، محمود خان اچکزئی کی پارٹی ہے، اور لوگ ہیں، ان سے بھی ملیں، بیٹھیں اور وفاق کے لیے جو بلوچ عوام کے نمائندوں کا لاہ عمل ہے وہ پیش کریں۔ ممکن ہے بگٹی صاحب اس طرح پیش نہ کر پاتے ہوں یا نہ کر پائیں، ظاہر بات ہے ایک وزیر اعلیٰ کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، تو انہیں صدر کے طور پر وفاق کے کسٹوڈین کے طور پر کہنا چاہیے، انہیں وہ چیزیں رکھنی چاہیے ٹیبل پر جس کے نتیجے میں پائیدار امن کی ضمانت مل سکتی ہے۔ اس افریط سے کیسے نمٹنا ہے، اور اس میں جو لوگ فور فرنٹ پہ لڑائی لڑیں گے، ہماری فوج ہے، ایف سی ہے، دوسرے ادارے ہیں، ان کو کس طرح سے عوام کی تائید و حمایت فراہم کرنی ہے، قوت اور پشت پناہی فراہم کرنی ہے۔ یہ اس سیاسی جماعت کا سب سے پہلا فرض ہے جو وہاں برسر اقتدار ہے۔ وہ باپ پارٹی کو بھی ساتھ بٹھائیں اور جو اتحادی ہیں ان کو بٹھائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی وہاں مؤثر ہے، حزب اختلاف کی قیادت اس کے پاس ہے، ان سے بھی تجاویز لیں، ان سے بھی پوچھیں۔ اور پھر بلوچ اور پشتون نمائندے ہیں، ان کی ایک دوسرے سے جو شکایات ہیں وہ کیسے دور کی جا سکتی ہیں۔ نہیں، اب تو صاحب کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، یہ جو بی ایل اے اور یہ لہدگی پسند ہے، ان کا جو رویہ ہے اس سے وہاں کا پشتون بھی تنگ آ چکے ہیں۔ لازمی بات ہے، نہیں پشتون تو تنگ خیر پہلے سے ہے، بلوچ بھی تنگ آ چکا ہوگا۔ کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ آپ بلوچ عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، جو تعلیم دینے جاتا ہے اس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو وہاں کے علاج کرنے جاتا ہے وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ جہاں جو کوئی سروسز فراہم کر رہا ہے اس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، کوئی سرکاری ملازم محفوظ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا جو قانون میں کام کر رہا ہے بیچارہ، وہ بلوچستان کی ترقی میں ان قانون کا کردار ہے نا، وہ محفوظ نہیں ہے۔ ایک مزدور بیچارہ جو ہے اس کی کیا سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں، وہ کون سا ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے یا قبضہ کرنے گیا ہے، وہ تو اپنی محنت مزدوری سے بلوچستان کو وسائل فراہم کر رہا ہے، اس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بلوچ عوام کے خلاف ایک نفرت ابھارنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچ جو ہیں صرف بلوچستان میں تو نہیں ہے نا، سندھ میں ہیں، بلوچستان جنوبی پنجاب میں ہیں، نہیں پورے پنجاب میں ہیں۔ دیکھیں نا، وہ جو بلوچستان کے ہیرو ہیں میر چاکر خان رند، ان کا مقبرہ تو اکاڑا کے ساتھ ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ لاہور میں میر چاکر خان رند کے نام سے ایک سڑک بھی ہے اور وہ انڈر پاس بھی ہے، وہاں تو میں نے کوئی سڑک نہیں دیکھی کوئٹہ میں، شاید اب ہو، کئی سال پہلے میں جب گیا تھا تو وہاں کوئی ایسی سڑک نہیں تھی، یہاں تو وہ موجود ہیں، وہاں بلوچوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ بنے، اگرچہ وہ سریکی ہونے کی وجہ سے، جنوبی پنجاب کے تعلق کی وجہ سے، یا پی ٹی آئی کے نمائندے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بلوچ شناخت اپنی ظاہر کی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ گلزار کیسے بن گیا جی؟ یا خیر ارشاد صاحب، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بھی ہے، گفتگو بھی ہے، آنے والے دنوں میں اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے ٹائم کا بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔